بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پارے کا مفہوم، تفاسیری مفہوم آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے، اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ یہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اللہ کی رحمتوں کو کھولنے والی ہے۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کو اور قیامت کے دن کے مالک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہم بندگی بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں، عبادت بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے طلب کرتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو نعمتوں والے لوگوں کا راستہ ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں یہ بھی سکھایا گیا کہ تم اللہ سے یوں بھی مانگو کہ ہمیں مغضوب، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، ان کے راستے سے بچا۔ بنیادی طور پر سورہ فاتحہ میں اچھی صحبت سکھائی گئی کہ ہمیشہ اچھی صحبت کی تلاش کرو اور بری صحبت سے محفوظ رہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے۔ یہ گائے ایک نیک شخص کی تھی، اس کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی طویل ترین سورت کا نام بقرہ رکھ دیا۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان اور شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور اس کے آغاز ہی میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر متقین کی 5 خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی یہ بیان کی کہ وہ غیب پر، یعنی بغیر دیکھے اللہ، رسول، جنت، دوزخ، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری خوبی متقین کی یہ بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ بیان کی کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان سے پہلے انبیاء کی طرف نازل ہوا اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی بھی لمحے آخرت کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ جو یہ 5 خوبیاں اپناتے ہیں تو پھر سورہ بقرہ کہتی ہے کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر کفار کا ذکر ہوا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، تو فرمایا ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں پر دل ہے لیکن وہ دل قرآن نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں لیکن آنکھیں جلوے حسن رسول کو نہیں دیکھتی، کان ہیں لیکن قرآن نہیں سنتے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہوا۔ منافقین کی مختلف خصلتوں کو بیان کیا کہ جس وقت ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو چیٹ کر رہے تھے۔ اور پھر قرآن حکیم دوسرے رکوع سورہ بقرہ کے نے کہا کہ در حقیقت وہ اپنے ہی ساتھ دھوکہ کرتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور پھر جس وقت ان کی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہی فساد کرنے والے ہیں۔
قرآن فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ان منافقین کو کہا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہی ہے تو ایمان یوں لاؤ جیسے محبت والے ایمان لائے۔ یہ محبت والے کون ہیں؟ یہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ یہ محبت والے کون ہیں؟ یہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، جو عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم کا کشتہ اور پیکر تھے۔ اس کے بعد ان کی یہ خصلت بھی بیان کی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ بھی پھر ان کے اس مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے۔ پھر قرآن حکیم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع نے یہ بھی کہا کہ در حقیقت ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو اختیار کرنا یہ ان کا گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور ان پر ان چیزوں کے اثرات نہیں ہیں۔ پھر تیسرا رکوع جس وقت شروع ہوا تو تیسرے رکوع کے شروع میں جمیع انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو، یعنی دنیا بھر کے لوگوں کو مخاطب کر کے تو سورہ بقرہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیوں اس کی کرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ دلائل دیے کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر کہا کہ اسی رب نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ پھر دیکھو دلائل کے انبار لگا دیے، کہا کہ یہ جو تم پھل کھاتے ہو، یہ جو تم رزق کھاتے ہو، یہ سارے بھی تو اسی نے پیدا کیے ہیں۔ تو جب سب کچھ تمہارے لیے اسی نے پیدا کیا ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ دعوت میں جان ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو ان سے کہا کہ قرآن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ کوثر کعبہ کی دیوار پر لگا دی گئی، کہا کہ یہ قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے مقابلے ہی میں کوئی صورت بنا لاؤ، لیکن وہ عاجز آ گئے۔ قرآن نے خود کہا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو اطاعت کا پیکر ہیں، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو بشارت دی کہ تمہارے لیے جنت ہوگی، جنت میں نہریں رواں دواں ہوں گے، وہاں تمہارے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وہاں تمہارے لیے پھل ہوں گے اور تم ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو مچھر مکھی جو اللہ نے مثالیں دے کر باتوں کو سمجھایا ان پر اعتراض کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ ان کو مخاطب کر کے دراصل قرآن نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، لا شے تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پھر حضرت آدم کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جو تخلیق انسان کی، جیسے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، اس کی یہ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیوں کا ذکر بھی کیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ آدم کی فضیلت اس لیے ہے کہ میں نے اس کو علم سے نواز دیا اور تمام ناموں کا علم عطا فرما دیا۔ گویا انسان کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے علم سے نوازا ہے۔ یہ آیت دراصل قرآن پڑھنے والوں کو علم کی سیکھنے کی، علم دین سیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ پھر جو فرشتوں نے اعتراض کیا تو خود ہی انہوں نے کہا کہ مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان سے غلطی ہو تو اللہ کی تسبیح کر کے اس سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ آدم کو فرشتوں کے سامنے اور کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن فرشتے وہ علمی جواب نہ دے سکے،
جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم سکھا دیے۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی کہوں گا، اگر علم آدم کا یہ عالم ہے تو خود سوچو نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور جو بھی نہیں جانتے تھے ان کو وہی کچھ سکھا دیا۔ اور پھر حضرت آدم کے وجود سے حضرت حوا کو پیدا کیا ان کی بائیں پسلی سے، اور ان دونوں کو کہا جنت میں رہو، لیکن ایک آزمائش کے طور پر کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے بہلا پھسلا کر کے حضرت حوا کو وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھلا دیا، اور حکمت عملی کے تحت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا، اور 300 سال تک گریہ و زاری کرتے رہے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ میں نے وہاں اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرے نام کے ساتھ وہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کو وہ کلمات سکھائے بھی اور اللہ نے توبہ بھی قبول فرمائی۔ اگر وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ آدم ہوئی تو ہمیں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ان کو عہد یاد دلایا کہ وہ وعدہ جو تم نے نبیوں کے ساتھ کیا، کہ ہر نبی نے یہ وعدہ کیا کہ جب بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم نے ان کو ماننا ہے، اور پھر ان کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ تم پہلے انکار نہ کرو اے بنی اسرائیل، اور حق کو باطل کے ساتھ بھی نہ ملاؤ، اور ان کو دعوت دی گئی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جماعت کی فضیلت بھی بیان کی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر، اور پھر ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا گیا جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کہا کہ جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی مشکل ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے جن کو اللہ کے ساتھ ملنے کا یقین ہو۔ 6 رکوع میں بنی اسرائیل کو پھر سے مخاطب کیا، انہیں نعمتوں کو یاد دلایا اور کہا کہ قیامت کو بھی یاد کرو جس دن کوئی فدیہ نہیں چلے گا، نہ سفارش عامہ چلے گی، اور پھر ان کو اس نعمت کی بھی یاد دہانی کرائی گئی کہ جب فرعون نے ان کے بچوں کو ذبح کرتے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی نجات دی، اور نجات اس قوم کو کس طرح دی، دریا کے اندر رستے بنا کر کے ان کو نجات دی۔ پھر اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کتاب چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا 40 لیلۃ، 40 راتوں کے لیے طور پر آ جائیں، اور پھر پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تو ان کو وہ بھی یاد دلایا کہ پھر تم نے معافی مانگی، پھر تمہیں معاف کر دیا گیا۔ ادھر سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سزا دی گئی، پھر دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر جب معافی کا اعلان کیا تو یوں کہا ثم بعثناکم، تمہاری موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب پہلے معافی کا ذکر کیا تو کہا ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر ان کو نعمت یاد دلائی گئی اسی 6 رکوع میں کہ ہم نے تمہیں من و سلوہ دیا، یعنی آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا، اور پھر انہوں نے کہا جی ہمیں تو شہر میں جانا ہے، تو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ شہر میں، جھکتے ہوئے جاؤ، معافی مانگتے ہوئے جاؤ، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ظالموں نے بات ہی کو بدل دیا، جو بات کو بدل دیا تو اللہ نے پھر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں قوم موسیٰ کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو، اپنی سٹک کو
پتھر پر ماریے، تو اس سے 12 چشمے جاری کر دیے، کیونکہ وہ 12 گروہوں میں تھے اس لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو یہ من و سلوہ ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو دال چاہیے، ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اعلیٰ چیز تمہیں مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر تم ادنا اختیار کرتے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، پھر شہر میں نکل جاؤ، محنت مزدوری کرو، تم نے جس چیز کا سوال کیا ہے تمہیں وہ مل جائے گی۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کے شروع ہی میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور جو نام کے مومن، نام کے ہادو، یہودی، عیسائی، ان سے کہا کہ حقیقت میں اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، تو پھر تم پر کوئی خوف اور حزن نہیں رہے گا۔ اور پھر 8ویں ہی رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ جس وقت قوم موسیٰ کے سردار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ گئے تھے تو ان کو تورات دی گئی، تو انہوں نے کہا اللہ خود آ کے دے، تو اللہ نے پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سروں پر لا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہمیں ملیا میٹ کر دے گا تو انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اور پھر ہفتے والے دن جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ان کا تذکرہ بھی اسی میں ہوا۔ اور پھر اسی رکوع میں یعنی 8ویں رکوع میں جس وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا اس کا تفصیلی واقعہ بیان کیا کہ جس وقت قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ قتل ہو گیا، تو آپ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنجیدہ معاملات کے وقت مذاق کرنا بے سلیقہ لوگوں کا کام ہے اور میں بے سلیقہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم گائے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بتائے ہمیں گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اللہ سے دعا کریں کہ بتائے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو، تو کہا کہ وہ زرد رنگ کی ہو اور اس کی رنگت دل میں کھبنے والی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بیان کرے گائے ہم پر متشابہ ہو گئی یا ہم ہدایت پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے نے زمین میں ہل بھی نہ چلایا ہو، پانی بھی نکالا ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک طرح سے بات لائے ہیں نا، اب ہم ذبح کریں گے۔ تو اب انہوں نے ذبح کیا اور اس کا کچھ حصہ مقتول کی قبر پر مارا اور وہ زندہ ہوا، اس نے بتا دیا کہ فلاں نے مجھے ایسے ایسے قتل کیا۔ اور پھر 9ویں رکوع میں اس کے زندہ ہونے کا ذکر ہوا اور پھر کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور پھر قرآن نے کہا بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی جاری ہوتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ ٹوٹیں تو پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر اس گروہ کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کا کلام سنتا اور یحرفون من بعد ما، جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کرتا۔ اور بعض لوگ ان میں سے ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں اپنی تورات اور انجیل والی نہ بتاؤ کہ وہ باتیں کیا تھیں۔ اس میں دراصل رسول اللہ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی تھی، تو وہ چھپا لیتے، تو جب وہ ان کا اظہار کسی نے کیا تو ان کو کہتے وہ باتیں ان مسلمانوں کو نہ بناؤ، یہ دلیل پکڑ لیں گے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ کیا وہ جانتے نہیں اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا اسی رکوع میں کہ جو کتاب میں تحریف کرتے، کہا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا اسی رکوع میں کہ جنہوں نے کہا ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، تو کہا کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، اور اگر اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو وہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جس نے برائی کمائی اور وہ اسی میں گھرا رہا تو وہی جہنم میں ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدے کا ذکر ہوا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟
اس میں یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ پھر کہا تم میں سے اکثر لوگ اس معاہدے سے پھر گئے، تھوڑے سے تھے جو قائم دائم رہے۔ اور پھر ان کی اس زیادتی کا بھی ذکر ہوا کہ جب ان سے یہ معاہدہ لیا گیا کہ تم اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے اپنوں کو نہیں نکالو گے اور نہ ہی ان کا خون بہاؤ گے، تو انہوں نے بستیوں سے نکالا بھی اپنوں کو اور خون بھی بہایا اور فدیہ بھی لیا، حالانکہ ان کا نکالنا ہی ان پر حرام تھا۔ گویا انہوں نے دنیا خریدی آخرت کے بدلے۔ پھر اس کے بعد یہ 10ویں رکوع میں مفاہیم بیان ہوئے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، مختلف رسولوں کا ذکر کیا کہ وہ دعوت لے کر آئے تو جو تمہارے خواہشوں کے مطابق نہیں تو تم نے پھر تکبر کیا۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے، 11ویں رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا غلاف میں نہیں لپٹے، اللہ نے لعنت کی وجہ سے، اللہ نے کفر کی وجہ سے تم پر لعنت کر دی ہے، اور بہت برا جو انہوں نے اپنے لیے خریدا، ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور پھر جو لوگ یہ کہتے کہ جو ہم پر نازل ہوا یعنی تورات، انجیل، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مانتے، تو قرآن مجید نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم پر نازل ہوا تم کہتے ہو تم اس کو مانتے ہو، تو بتاؤ پھر انبیاء کو ناحق قتل کیوں کرتے رہے؟ بتاؤ تمہارا ایک گروہ انبیاء کو کیوں قتل کرتا رہا؟ اس کے بعد بات کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر وہ طور پہاڑ کو بلند کرنے والے واقعے کا ذکر کیا کہ جب تم پر طور بلند کر دیا گیا تو تم نے پھر کہا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، لیکن تم پھر بعد میں نافرمانی کرنے لگ گئے۔ دراصل تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس چکی تھی۔ اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری آخرت اچھی ہے، تو ان سے کہا اچھا اگر تمہاری آخرت واقعی اچھی ہے تو پھر ذرا دعا کرو نا موت کی۔ تو قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَ، کبھی بھی ہرگز وہ موت کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی زندگی کی محبت اس قدر ہے۔ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ تو چاہتے ہیں ہزار سال، 1000 ایئرس جئیں، لیکن فرمایا کہ لمبی زندگی بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اس کے بعد 12ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے آ کر کے کہا تھا کہ آپ پر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے مختلف سوالوں کا جواب دیا، اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، وہ کہنے لگے وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ لاتا آپ پر وہی تو ہم مان لیتے۔ تو قرآن نے کہا جو بھی اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے تو سن لو، ذرا کان کھول کے سن لو کہ اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے روشن آیات آپ پر نازل کی ہیں، ان کا انکار وہی کریں گے جو فاسق ہیں یعنی گناہ گار ہیں۔ پھر معاہدوں کا بھی ذکر ہوا، پھر رسول معظم کا بھی ذکر ہوا کہ ان کے پاس ایک عظیم رسول تشریف لائے، لیکن ایک گروہ نے ان کی دعوت کو بھی، ان کی کتاب کو بھی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کا اس 12ویں رکوع میں ذکر ہوا کہ حضرت سلیمان کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے مشہور کر دی تھیں، تو دراصل قرآن مجید نے ان کی عظمت کو بیان کیا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ پھر ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان ہوا، اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو ان سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کی علم سیکھتے۔ دراصل وہ شخص بہت بدبخت ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ اس زمانے میں ایسے جادو سیکھتے
تو قرآن مجید نے کہا کوئی جادو مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ گویا ہاروت و ماروت کا قصہ ذکر کر کے دعوت دی گئی کہ اللہ پر یقین رکھو۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کسی ایک کو بھی اللہ کے اذن کے سوا کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو گویا اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ اس سے مقصد کیا تھا جادو وادو کا؟ دنیا کی کمائی، اور کہا کہ بہت برا ہے جو انہوں نے کمایا۔ اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں بہتر پاتے۔ اس کے بعد 13ویں رکوع کے شروع ہی میں کہا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم رائنا کا لفظ کہنا چھوڑ دو۔ دراصل رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کریں۔ اس لفظ کی آڑ میں منافقین رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرتے۔ اللہ نے کہا لا تقولوا رائنا، یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمیں نظر میں رکھیے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ پر اللہ کے فضل اور رحمت نازل ہو، لیکن اللہ کسی کی خواہشوں کا پابند نہیں ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے نواز دیتا ہے۔ پھر کہا کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے مگر اس کی جگہ بہتر حکم لے آتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا مالک۔ وہ لوگ جو کثرت سے سوال کرتے تھے ان سے بھی کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے پہلے بہت سارے سوال کیے، یاد رکھو جو ایمان کو کفر کے ساتھ بدلتا ہے وہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو حسد، بغض، جیلسی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور پھر اس رکوع میں یعنی 13ویں رکوع میں ان کو دعوت دی گئی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے بھلائی کے ساتھ آگے بھیجو۔ جس نے یہ اختیار کیا وہی نیکی کرنے والا ہے، اس پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ 14ویں رکوع کے شروع میں یہود و نصارہ کا ذکر ہوا جو ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے، حالانکہ دونوں ہی کتابیں پڑھتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو تو چاہیے کہ وہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ جو ڈائریکشن ہے کہ بھئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو دراصل یہ اس لیے ہے کہ دیکھے اللہ کون اطاعت تم میں سے کرتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں پر حیرت کا اظہار بھی اس رکوع میں کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ ہی کی اولاد منسوب کی۔ قرآن نے کہا سبحانہ، پاک ہے اللہ رب العالمین، ہر چیز اسی کی اطاعت کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کا وہ بنانے والا، جب وہ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو کہتے تھے ہمارے ساتھ اللہ کیوں نہیں بات کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، تو فرمایا کہ اس قسم کی فضول باتیں ہیں۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر۔ اور پھر فرمایا کہ جو سیدھی راہ پر ہیں وہ وہی ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ پھر اس کے بعد 15ویں رکوع کے شروع میں پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ان پر نعمتوں کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں، ابتلاؤں کا ذکر ہوا، ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا، اور بلکہ اسی رکوع میں وہ تاریخی الفاظ بھی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم کی نشاندہی کی تو حضرت عمر نے کہا تھا ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ آج بھی حرم کعبہ میں کعبہ کے گرد چاروں طرف گولائی میں سرکل میں صفیں بنتی ہیں، لیکن امام اسی طرف کھڑا ہوتا ہے جہاں مقام ابراہیم ہے۔ پھر یہ اس عہد کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی اس دعا کا بھی ذکر ہوا کہ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو وسیع پھل نصیب فرما،
جو ایمان والے اور آخرت کو ماننے والے ہیں۔ تو رب نے کہا جو نہیں بھی مانیں گے میں ان کو بھی دنیا کا فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن پھر آخرت میں عذاب ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس دعا کا ذکر ہوا جب وہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھے کام کرتے ہوئے ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ قبول فرما۔ پھر ان کی اس دعا کا بھی ذکر ہوا اسی 15ویں رکوع میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ اولاد کے لیے دعا کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کرنا، یعنی جو تیری آیتیں پڑھے، لوگوں کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا۔ اور پھر 16ویں رکوع کے شروع ہی میں کہا کہ جس نے دین ابراہیمی سے منہ موڑا، ملت ابراہیمی سے منہ موڑا، دراصل اس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا۔ اور کہا وہ منظر کتنا حسین تھا جب ابراہیم سے کہا جا رہا تھا اسلم، سر تسلیم خم کیجیے، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کے رب کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت کا بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تمہارے لیے میں نے دین کو منتخب کر دیا، دین پر ہی قائم رہنا۔ اور پھر اس سوال کا بھی ذکر ہوا کہ جب حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کیا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا آپ کے رب کی، آپ کے الہ کی، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل اسحاق کے ایک رب کی۔ گویا توحید کو بھی انہوں نے نبی کی نسبت سے اظہار کیا۔ کہا کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وہ لوگ جو کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، تو کہا کہ محبوب ان سے فرمائیے بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور وہ سارے جو نبی تھے وہ کہا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لا نفرق بین احد۔ اور پھر کہا کہ اگر تم مان جاؤ اس دعوت ایمان کو تو تم ہدایت پاؤ گے، اور اگر تم گردانی کرو، منہ موڑ لو، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کے رنگ یعنی خدا داد دین کا رنگ، اور اللہ کے دین کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ یہ یہود و نصارہ وہ پانی لے کر کے تو بچہ پیدا ہو تو اس پر رنگ لگاتے، یا کوئی ان کا دین قبول ان کا مذہب قبول کرتا تو اس پر رنگ لگاتے۔ تو اللہ پاک نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کے دین کا رنگ، اللہ کے دین کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے ہمارے اعمال، اور ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، ان کے لیے ان کی کمائی۔ اس طرح پہلے پارے کے مفاہیم انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ آج یکم رمضان ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں ہر دن ایک پارہ کے مفاہیم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس وقت دنیا کے اندر جو یہ کرونا نے تباہی پھیلائی ہوئی، اللہ انسانوں کو محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ اس زمین پر امن کا بول بالا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو ایمان پر استقامت دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کی آخرت اچھی فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک میں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ پہلے پارے کے مفاہیم بھلے لگیں تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھی شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رابطے کے لیے آپ فیس بک پر بھی میرے نام سے سرچ کر کے تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔